کیا عالمی سٹیج پہ شہباز شریف یا پاکستان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے یا ایکسیپٹنس بڑھ رہی ہے؟ آپ اگری کریں گے؟ دیکھیں، یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان کے ایک ڈپلومیٹیکلی جو ہے خاصا ایک نمایاں حیثیت بھی مل گئی ہے. وہ اس کی وجہ اور بھی ہے. اس کی وجہ جو ہے ایک تو خاص طور پہ ہندوستان کے ساتھ جو ان کا پاکستان کا کانفلکٹ تھا اس کے بعد. لیکن دوسری ایک اور بھی ہے کہ جو واضح ایک پاکستان نے پوزیشن لیے غزہ کے مسئلے پہ، اس کی وجہ سے بھی جو ہے جو اسلامی کنٹریز ہیں اس میں پاکستان کی ایک حد تک حیثیت بڑھی ہے ڈپلومیٹک. لیکن جہاں تک ابھی انٹرنیشنل اگر ہم فورم پہ دیکھا جائے تو اس میں کہنا میرے خیال ابھی صحیح نہیں ہوگا کہ پاکستان کی جو ہے بہت زیادہ کوئی اس طرح کی جو ہے اہمیت بڑھ گئی ہے یا کوئی سینٹرل اسٹیج پاکستان کے پاس ہے. اس وقت سینٹرل اسٹیج نہیں ہے. لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ڈپلومیٹیکلی ایک حد تک جو ہے ہمیں بہت اسپیس ملی ہے. اور زاہد صاحب، اب جو اسینشلی کل آپ نے تقریر بھی سنی صدر ٹرمپ کی، ان کی سرسری ملاقات ہوئی، کل اہم ترین ایک اور ملاقات بھی ہونے جا رہی ہے، اور اس کے بعد جس امریکی اور ٹرمپ پلان کا تذکرہ ہو رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر، جو پلان وہ فلوٹ کر رہے ہیں کہ عرب ممالک کی فوج ہو اور کس طرح مرحلہ وار جو ہے وہ تعمیر نو کی جائے فلسطین کی اور ٹیک اوور کیا جائے ریہیبلیٹیشن کا، اس کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی دس ہیز بین شیئرڈ ود اسرائیل، اٹ از کلیئرڈ فرام اسرائیل، یا دس از جسٹ رائٹ ناؤ اسٹل ان دی ٹاکنگ سٹیجز؟ میرے خیال ابھی تک اس پہ کوئی واضح بات نہیں ہے. جو آپ بات کریں وہ اسپیکولیشن کی حد تک ہے. دیکھیں، کل جو اگر آپ تقریر اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی دیکھیں تو اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی ہے. پوری تقریر کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو غزہ کا ایک بھی ذکر نہیں تھا. نہ غزہ کے اندر جو اس وقت حالات ہیں اس وقت اس کی کوئی بات کی تھی. انہوں نے سارا زور اس بات کی تھی کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے جو کچھ ہوا 7 اکتوبر کو اس کی حد تک بات ہوئی تھی. تو آپ مجھے بتائیے کہ جو ہے اگر فرض کیجئے یہ تک نہیں ہے کہ غزہ کا مسئلہ کیا ہے، اور اس کے بعد اگر اور ایک اور چیز بھی دیکھیں کہ ٹرمپ نے اس پہ بہت تنقید کی تھی جو ممالک خاص طور پہ ان کے الائڈ ہیں ویسٹرن کنٹریز کے، جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ فلسطین کو ایک ریاست کے طور پہ تسلیم کیا جائے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اوپر ہی انہوں نے بہت سخت تنقید کی. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو کی پوائنٹس ہیں اس وقت مڈل ایسٹ کے تصفیے کے لیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جنگ بندی کا کوئی بھی اس میں ذکر نہیں تھا. ایک اور بات بھی ہے کہ 3 دن پہلے یو این سیکورٹی کونسل میں ایک ریزولوشن پیش ہوا تھا سیز فائر کی، جسے 15 میں سے 14 ممالک نے اس کی حمایت کی تھی اس ریزولوشن کی، لیکن امریکہ نے اس کی بہت سختی کے ساتھ اس کو ویٹو کر سر، دیا ٹائمز تھا. آف اسرائیل بھی رپورٹ کر رہا ہے دیٹ عرب ڈپلومیٹس کا یہ کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے یو این میٹ کو مسلم جو لیڈرز کے ساتھ ابھی ہوئی ہے، ایک بڑا ایک کمپریہنسو غازہ وار اینڈنگ پلان جو ہے وہ پیش کیا ہے. اس کے اندر آف کورس یرغمالیوں کی رہائی ہے، اسلامک گورنمنٹ کی بات ہے، اس کے اندر ٹرمپ کا نیو غازہ پلان جو ہے وہ ایک بڑی لیڈرشپ کی بھی بات کر رہا ہے. گو کہ آئی ایم پرسنلی ناٹ ویری کلیئر، are we looking at the Palestinian Authority اور وہ کنٹرول ہوگا بھی تو کتنا ہوگا at the end of the day؟ نہیں، دیکھیں ایک بات کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ حقیقت ہے. دیکھیں اس کی ایک 2-3 بنیادی وجہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے واضح مخالفت کی گئی ہے 2 اسٹیٹ جو سولوشن ہے اس کی بہت واضح طور پہ. جب ٹرمپ کی جو ہے جو آپ نے تقریر اگر سنی ہوگی تو ان کا جو تنقید تھی ویسٹرن کنٹریز میں وہ یہ تھی کہ اس وقت فلسطین کو تسلیم کرنا یا 2 ریاستی سولوشن کو کرنا وہ جو ہے پورے اس کے اصل مسئلے سے نظریں ہٹانے کی ہے. جب آپ ایک لحاظ سے انیشیٹو لیا گیا ہے دنیا کے 142 ملک سے، وہ تک آپ نے مسترد کر دیا، واضح طور پہ مسترد کر دیا. تو آپ مجھے بتائیے کہ جو ہے اگر فرض کیجئے کہ بعد میں کیا ہوگا. پہلے سب سے بنیادی مسئلہ جو اس وقت آتا ہے غزہ کا وہ یہ ہے کہ جنگ بندی کی جائے، اور اس کے بعد جو صورتحال ہے کہ اس وقت جو آپ کو جتنے بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن ہے، یو این کی آرگنائزیشن ہے، وہ سب کے سب جو اس بات میں متفق ہیں کہ اس وقت وہاں پہ قحط والی صورتحال ہے. سر سینکڑوں بچے، سمجھیے کہ ہزاروں یرغمالیوں کا بچے ریٹرن بھی ہو جائے، ہائپوتھیٹکلی جنگ بندی بھی ہو جائے، واٹ دین؟ ابھی سوال یہی ہو رہا ہے نا، ہو پلیز واٹ رول، کس کا کیا کردار ہوگا، کس کا کیا کنٹرول اور انفلوئنس ہوگا. غازہ وداؤٹ حماس از ٹرمپس پلان کہ حماس مکمل طور پہ ختم ہو جائے. ایوری ون نیو دیٹ حماس از غازہ، مگر حماس کی حکومت یا ان کی کوئی بھی لیڈرشپ ناقابل قبول ہے ایز آف رائٹ ناؤ. دیگر سارے لیڈران جو ہیں
وہ پابند سلاسل ہیں یا بچے نہیں ہیں. سو وداؤٹ حماس غازہ پر کنٹرول کے حوالے سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، پہلے تو دو چیزیں نا، اس کو ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے تو اس بات پہ کوئی ایگریمنٹ ہونا چاہیے کہ سیز فائر ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے چیزیں دیکھی ہوں گی تو حماس نے بہت پہلے اس بات پہ ایگری کیا ہے کہ وہ کسی پاور اسٹرکچر کا حصہ نہیں بنے گی، مطلب یہ چیز طے ہو چکی ہے. تیسری ایک اور بات بھی ہے کہ جو جنرل اسمبلی کے ممالک کی جو ایک کانفرنس ہوئی تھی، جنرل اسمبلی سے پہلے جب ہوئی تھی، تو اس میں جس کی فرانس اور سعودی عربیہ نے مشترکہ اس کی صدارت کی تھی، تو اس میں ایک طے کیا گیا، جو اس کی ریزولوشن آپ پڑھیں اس میں سیز فائر کی بات تھی، اور یہ تھی کہ مائنس حماس. وہ تو چیز ایک ایکسیپٹیبل ہو گئی ہے، اور میرے خیال یہ کہ اس کو کسی کو بھی اس پہ اعتراض نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ لیکن اگر ان چیز کو بنیاد بنایا جائے تو پھر کبھی بھی آگے بات بڑھ نہیں سکتی ہے. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، اگر فرض کیے اب تو نیکسٹ اسٹیج کی ہم پہلے بات کریں، اس سے پہلے اگر پہلا اسٹیج نہیں ہوتا ہے تو آپ پہلے کیسے سولوشن کر سکتے ہیں؟ اگر سیز فائر نہیں ہوتی ہے، اسرائیل جو ہے اس بات پر آمادہ نہیں کیا جاتا ہے، کرتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ ایک کوئی پولیٹیکل سولوشن نکلے، تو اس کے بعد باقی چیزیں سیکنڈری ہیں، چاہے کوئی بھی کوئی تجاویز پیش کرے. دوسری ایک اور بات بھی آتی ہے کہ یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک جو پروپوزل تھا آخری، جس پہ یہ تھا کہ سارے یرغمالیوں کی رہائی، تو ایک حد تک جو ہے وہ قطر میں میٹنگ ہونے والی تھی جس میں حماس بھی تھی، اور حماس نے ایک لحاظ سے جو اب تک رپورٹس آ رہی ہیں وہ اصولی طور پہ اس کو تسلیم کر لیا تھا. لیکن اسی وقت جو ہے وہ اسرائیل کا حملہ ہوتا ہے، کیونکہ اسرائیل نہیں چاہتا تھا کوئی اس قسم کی چیزیں ہوں. تو اب وہی بات آتی ہے کہ پہلے تو یہ کرنا پڑے گا کہ امریکہ کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. امریکہ اگر اسرائیل کی جارحیت کو تھوڑا سا کنٹرول بھی نہیں کر سکتی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو ہے صرف اس کے ساتھ جاری ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ تو کہ کون اس کے بعد کیا ہوگا غزہ کا. پہلے تو سب سے بڑی بات ہے سیز فائر کر کے جنگ ختم کی جائے. اس میں دونوں چیزیں آتی ہے کہ جب سیز فائر کی بات آتی ہے اس کا لازمی حصہ یہ ہے کہ یرغمالیوں کو واپس کیا جائے گا، یہ اس کا ایک لازمی حصہ ہے. اچھا. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے دونوں چیزوں کو، کہ آپ سیز فائر کے بغیر کہیں کہ وہ یرغمالی واپس دے دیں، تو وہ شاید کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوگا.